دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ قبرستان چلے جاؤ اور دیکھ آؤ کہاں پڑا ہے عورت کا حسن اور مرد کی جوانی۔ جو شخص اپنے مومن بھائی پر نازل شدہ مصیبت پر خوشی کا اظہار کرے تو وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ سوتے ہوئے کتے کو سویا ہی رہنے دیں، بیدار ہو کر وہ یقیناً آپ پر بھونکے گا۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے بلکہ فاصلے ہوتے ہیں۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو ان بیجوں پر دھیان دیجیے جو آپ بو رہے ہیں۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں سنا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ لوگوں سے توقع مایوس کرتی ہے اور رب سے امید حوصلہ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو انسان دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو کہو یہ میرا دوست ہے، اور جب مصیبت میں دیکھو تو کہو میں اس کا دوست ہوں۔ دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ کچھ لوگ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ بلا شبہ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھے اور احترام سے جھک جائے۔ جب تمہیں یوں لگے کہ تم اب تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو سر جھکا کر خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کی محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے لیکن لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ جس نے کم میں جینا سیکھ لیا اسے کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، عدل و انصاف سے نعمتیں دوگنی ہو جاتی ہیں۔ تو جتنا رحیم ہے بس اتنا مجھ پر رحم کر دے، تو جتنا کریم ہے بس اتنا مجھ پر کرم کر دے، تو جتنا رزاق ہے بس اتنا مجھ کو عطا کر دے، تو جتنا غفار ہے بس اتنا مجھ کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر بد حق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔
لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب سچ آپ کو پہلے ہی معلوم ہو۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ رشتوں کو ٹھیک وقت پر ہی مان لیجیے۔ دنیا نے تاج محل دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ تمہاری تکلیف کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کے بعد آسانی ہے۔ ایک نیکی سے انسان پرہیزگار نہیں بنتا، لیکن ایک گناہ کرنے سے انسان گناہگار ضرور بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ پڑوسی سے اس کا مذہب اور نیکیاں اللہ خود پوچھ لے گا۔ آپ صرف یہ پتہ رکھیں اس کے بچوں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔